Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ और खुदावंद के फजल को, उसकी बरकत को, सरफराजी को आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके घरानों के अंदर, आपके मामलात के अंदर चाहता हूँ कि खुदावंद कसरत से अपने ज़ोर को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे और आप मसीह में बढ़ें, फूलें, तरक्की पाएँ और उसका जलाल ज़ाहिर हो। Praise the Lord. Hallelujah. First of all, I would like to thank, मैं शुक्रगुजार हूँ Pastor Imran, Sister Mavishka for the opportunity to share the word of God with you. इस बात के लिए कि आज ये मौका दिया गया कि मैं खुदा उनके कलाम की खिदमत जो है वो कलीसिया के दरमियान जो है वो करूँ। शुक्रगुजार हूँ इसके लिए और खुदा उनके फजल को चाहता हूँ कि खुदावंद और ज़्यादा कसरत से इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 5 बाब और उसकी नामी आयत को जो है वो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यशवा की किताब, उसका 5 बाब और उसकी नामी आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और NIV ट्रांसलेशन के अंदर यूं लिखा है, The Lord said to Joshua, Today I have rolled away the reproach of Egypt from you. खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को जो है वो हमेशा ज़ाहिर करता है। और जब हम NIV की ट्रांसलेशन को देखते हैं, जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ, reproach. In this scripture, इस कलाम के अंदर, a reproach means, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो इसका मतलब shame, blame and disgrace। जब खुदावंद यशवा से ये कहता है कि I have rolled over the reproach of Egypt, कि मैंने आज के दिन तुझ से मिस्र की मलामत को, और जब हम मलामत का वर्ड रिप्रोच की सेंस के अंदर देखते हैं तो इसका मतलब शेम, ब्लेम एंड डिसग्रेस। और जो बात, जो सोच, जो मैसेज आज मैं आपके दरमियान रखूंगा, इसका टाइटल है शेम बी गॉन, हमारी शर्मिंदगी जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। टेल योर नेबर योर शेम हैज गॉन। जो भी आपके साथ बैठा है उसको कहें, आपकी शर्मिंदगी जाती रही है, आपकी शर्मिंदगी जाती रही है। For over 40 years, तकरीबन 40 साल इसराइलाइट्स जो थे, इसराइली जो थे, वो मिस्रियों की गुलामी के अंदर रहे और वहां पर वो मुशक्कत करते रहे। They were not just physically beaten, वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर दुख ना उठा रहे थे, बल्कि इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी वो एक तकलीफ के अंदर थे। और इमोशनली तौर पर, ख़ास तौर पर जब कोई शख्स इतने लॉन्ग पीरियड के लिए किसी मुशक्कत के अंदर हो, तो वो इमोशनली जो है उस चीज़ का
بائنڈ جو ہو جاتا ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے اس کام کی. اور یہی سب کچھ اسرائیلی جو تھے وہ مصر کی غلامی میں کرتے تھے. ایوری مارننگ دے ویک اپ, اور صبح وہ اٹھتے اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ جاتے, محنت کرتے, اینٹیں بناتے, مشقت کرتے, پھر شام کو واپس اپنے گھروں کے اندر, پھر نیکسٹ مارننگ وہ اٹھتے اور وہی کام, وہی روٹین. سو مینٹلی طور پر, ذہنی طور پر وہ اس قدر پسماندہ ہو چکے تھے کہ وہ ایک شرم کو اپنی زندگی کے اندر جو تھے وہ محسوس کرتے تھے. ایک پسماندگی ان کے ذہنوں کے اندر بن چکی تھی. وہ اس قدر اپنے آپ کو اس کام کے اندر, اس غلامی کے اندر دیکھتے تھے کہ وہ ہر روز, ہر صبح ایک ہی سوچ کے ساتھ, ایک ہی مینٹالٹی کے ساتھ اٹھتے اور اس کام کے اندر اپنے آپ کو جو تھے وہ لے کر جو تھے وہ چلتے تھے. سو وہ اس غلامی کے عادی جو تھے وہ ہو چکے تھے, اور وہ اپنے آپ کو ایموشنل ابیوز کو جو تھے وہ اپنے اندر رکھتے تھے. اور ان کی جو سینس آف ویلیو تھی جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, میرے اندر ایک سینس آف ویلیو ہے جس ویلیو کی بنا پر میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. میرے اندر ایک آنر ہے. آپ میں سے بھی ہر ایک شخص کے اندر ایک سینس آف ویلیو ہے جس کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر چلتے ہیں, اور اس ویلیو کی بنا پر آپ اپنی شخصیت کو جو ہے وہ بناتے ہیں. اس ویلیو کی بنا پر آپ اپنا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, بولنا, چالنا, اپنا ریلیشن جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے, آپ کی سوچ جو ہے وہ اس ویلیو, اس سینس کے مطابق جو ہے وہ بلٹ اپ جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پروان جو ہے وہ چڑھ رہی ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. لیکن اسرائیلائٹس جو تھے, اسرائیلی جو تھے, وہ اپنی سینس آف ویلیو جو تھے وہ کھو چکے تھے. وہ اپنے آپ کو اس قدر پسماندہ دیکھتے تھے کہ شاید ان کی کوئی امید ہی نہیں کہ اب وہ اس غلامی میں سے وہ نکل پائیں گے. شاید اب وہ اس دکھ میں سے, اس تکلیف میں سے جو ہے وہ نکل پائیں گے. شاید وہ اب اس کام کو کبھی چھوڑ بھی پائیں گے یا نہیں. وہ اپنے آپ کو اس طور سے جو تھے وہ لے کر چلتے تھے. As they were about to enter, جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں, as they were about to enter the Jericho, اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کے داخل ہونے سے عین پہلے خداوند جو ہے وہ ان کی اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہے. کیونکہ اب وہ اس شہر کے اندر غلاموں کی طرح انٹر نہیں ہو رہے. اب وہ اس شہر کے اندر غلاموں کی طرح اپنے آپ کو لے کر نہیں چل رہے. سو خداوند جو ہے وہ یشوع کو جو ہے وہ تیار کرتا اور اس کو جو ہے وہ وارم اپ کرتا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم اس قوم کی سینس کو جو ہے وہ بدلیں. کیونکہ راستے میں جب وہ 40 سال بھی سفر کرتے آئے تو ان کو وہی سوچ آتی تھی, ہائے ہمیں مصر سے کیوں لے آیا, ہم وہاں پر اچھا کھاتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہم ایک روٹین کا کام کرتے تھے, ہم صبح اٹھتے اور یہ کام کرتے, ہم صبح اٹھتے اور یہ ذمہ داری سر انجام دیتے, ہم رات کو اپنے گھر میں سو جاتے تھے, ہم یہ اچھی چیزیں کھاتے تھے. اس جرنی کے اندر بھی ان کے اندر وہی سوچ جو تھی جو مصر کے اندر تھی وہ قائم تھی, اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے تھے. وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو تھے وہ لے کر چل رہے تھے. لیکن اب جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر داخل ہونے کو ہیں, اب جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر انٹر ہونے کو ہے, خداوند نہیں چاہتا کہ وہ اس سوچ کے ساتھ اس سرزمین کے اندر جو ہیں وہ داخل ہوں. وہ اس ذہنیت کے ساتھ اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر جو ہیں وہ داخل ہوں. کیونکہ اب جب انہوں نے یہاں پر رہنا ہے, اب جب انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے, this life is totally different from the Egypt life. یہ مصر کی زندگی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ لائف ہے جو انہوں نے اب اس شہر کے اندر, اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر جو ہے وہ بسر کرنی ہے. اس لیے خداوند کلام مقدس کے اندر یشوع کی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے, then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. کہ آج کے دن, اس سے پہلے کہ تو وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر داخل ہو, آج سے پہلے, آج کے دن میں I have rolled away the reproach, میں نے اس سوچ کو,
اس ملامت کو، اس ذہن کو جو ان کی زندگیوں کے اندر ہے، میں اس کو ریپروچ کرتا ہوں، میں اس کو ان کی زندگیوں میں سے رولڈ اوے کرتا ہوں، خارج کرتا ہوں، میں نکالتا ہوں اس شرمندگی کو، اس پسماندگی کو جو یہ اپنی زندگیوں کے اندر فیل کرتے ہیں، اس جو ہے گلٹ کو جو ان کی زندگیوں کا حصہ جو ہے وہ بن چکے ہیں، میں اس سوچ کو آج کے دن ان کی زندگیوں میں سے نکالتا ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہوں. دا سینس آف شیم، وہ جو شرمندگی ان کے زندگیوں کے اندر ہے، میں اس کو آج ان کی زندگیوں میں سے نکالتا اور کرتا ہوں، اور اس کیا کرتا ہوں، ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جو رکھتا ہوں، بیکاز دے آر فیلنگ انورتھی. وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھ رہے تھے، and not valuable. وہ اپنے آپ کو اس قدر، اس اہمیت کا جو ہے جو تھے وہ value نہیں سمجھ رہے تھے. So God had to roll away the reproach. خداوند نے ان کی زندگیوں میں سے اس بات کو، اس سوچ کو، اس شیم کو، اس گلٹ کو ان کی زندگیوں میں سے نکالا، اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک نئی چیز کو خداوند جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اور in the same way، اسی طرح جب آپ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، you may be carrying a heavy load. میں آج اس صبح آپ کو یہ گڈ نیوز اور یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا جب بھی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی عجیب کام کرتا ہے، کوئی نیا کام کرتا ہے، جس طرح اس نے اسرائیلیوں کی زندگی کے اندر کیا، انہیں مصر میں سے نکالا اور پھر وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر داخل جو ہے وہ کر رہا ہے. سو بیفور انٹرنگ دیئر، اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہ داخل ہوتے، وہ ان کے مائنڈ کو چینج کرتا ہے، وہ ان کی سوچ کو چینج کرتا ہے، وہ اس گلٹ کو، اس ریگریٹ کو ان کی زندگیوں میں سے نکالتا ہے، اور انہیں نئے طور پر، ایک مستعد قوم کے طور پر، ایک فتح مند قوم کے طور پر، ایک فاتح جو ہے وہ قوم کے طور پر، ایک وکٹوریس نیشن کے طور پر ریپریزنٹ کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جنہیں وہ شکست دینے کو ہیں. اور پھر خداوند اس پلان کو تیار کرتا ہے کہ انہیں کس طرح سے جیریکو کو جو ہے وہ فتح کرنا ہے، اور اس شہر کے اندر فتح مند زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے. ایسی زندگی کہ یہاں پر ان کو ہر ایک برکت، نعمت، سرفرازی، پروٹیکشن جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو. اور ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیل جو ہے وہ جیریکو، یرو شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں بڑی شادمانی کے ساتھ، بڑی فتح کے ساتھ، اور ان کی لائف جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. وہ لائف جو وہ مصر کے اندر بسر کر رہے تھے، اور وہ لائف جو انہوں نے یرو کے اندر بسر کرنا شروع کی فتح کے بعد، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. یہ ایک فتح مند زندگی تھی جسے لے کر وہ یرو کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے، اور خداوند اپنے فضل کو، برکت کو، سلامتی کو ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. In the same way، اسی طرح you may be carrying a heavy load of guilt and shame due to past mistakes or failures. اسی طرح شاید جب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی کے اندر ایک نئے درجے کو، ایک نئے لیول کو، ایک نئی پروسپیرٹی کو، ایک نئی برکت کو لانا چاہتا ہے. آپ شاید اس گلٹ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید میری زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے، میرا بزنس سکسیسفل نہیں ہو سکتا، میرے بچے کبھی بھی کامیاب جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، میرا گھرانہ جو ہے شاید کبھی بھی اس لیول کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکتا. نو 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 نو، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں میرے گھرانے کے لیے نہیں ہیں، ہم اس لیے نہیں بنیں گے. اور دس از دا سیم سینس جو اسرائیلائٹس اپنی زندگی کے اندر جو ہیں وہ فیل کرتے تھے کہ شاید ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارا یہی کام ہے، صبح اٹھنا، اینٹیں بنانا، مشقت کرنا، اور پھر رات کو جو ہے وہ سو جانا، اور نیکسٹ مارننگ پھر اٹھنا اور یہی کام کرنا. اور شاید وہ اس سوچ، اس سینس کے ساتھ اپنی زندگی کو سالوں سے بسر کر رہے تھے. لیکن خدا ان کے لیے کچھ اور چاہتا تھا. خدا آپ کے لیے بھی چاہتا ہے something different جو ابھی تک اس نے کسی کے لیے نہیں کیا. God want to do in your life، وہ آپ کی زندگی کے لیے، only for you. وہ پلان صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اس گلٹ سے،
اس شیم سے، اس جو ہے وہ سوچ سے باہر نکالیں گے، خداوند آپ کی زندگی کے اندر عجیب کام جو ہے وہ کرے گا، اور خداوند اپنے جلال کو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں اپنی پاسٹ مسٹیکس اور فیلئر اور ایون تھنگز دیٹ ورنٹ، جو آپ کا قصور بھی نہیں ہے اور آپ سے ہو گئی ہیں، آپ ان کی سوچ کے اندر، آپ ان جو اس جو ہے وہ مشقت کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بیفور یو کین ریچ یور ہائیسٹ پوٹینشیل، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو آپ کے درجہ کے اوپر لے کر جائے، آپ کی زندگی کے اندر وہ ایک نئے لیول کو لے کر آئے، خداوند سب سے پہلے آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو رینیو کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب کام کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح سم ٹائمز کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، نئی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں، میک دا اسپیس، اس کے اندر جگہ بناتے ہیں کہ نئی چیز، اچھی چیز، بہترین چیز، اپ ڈیٹڈ جو بھی آئی ہے چیز، وہ اس کے اندر جو ہے وہ سما سکے، ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی خدا کے نئے درجے کے اوپر جانے کے لیے، خدا کے نئے لیول کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے اپنے ذہن کو ریفریش کرنا ہے، ریلوڈ کرنا ہے، تاکہ جو وائرس ہے، جو کچرا ہے، جو رکاوٹ ہے، جو منفی سوچ ہے، جس نے آپ کو بائنڈ کر رکھا ہے، جس نے آپ کو روک رکھا ہے کہ آپ نئی برکت کو اپنی زندگی کے اندر لیں، آپ اسے ڈیلیٹ کر سکیں، آپ جگہ بنا سکیں اپنی لائف کے اندر، آپ نئی چیزوں کے لیے اپنی چیز کے اندر کیپیسٹی کو بڑھا سکیں، اور جیسے ہی آپ اپنے ذہن کو ریفریش کریں گے نئی چیزوں کے لیے، خداوند آپ کے لیے مائٹی چیزوں کو کرنا جو ہے وہ شروع کرے گا، اور خداوند آپ کے جلال کے اندر اپنے فضل کو جو وہ جاری کرے گا۔ بیفور یو کین ریچ یور ہائیسٹ پوٹینشیل یو ہیو ٹو گیٹ رائڈ آف دا شیم، آپ کو اپنی شرمندگی سے دور ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، آپ کو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، کٹ آف کرنا ہے، اور پھر خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کام کرے گا۔ وٹ ایور یور ایجپٹ از، میں نہیں جانتا آپ کا مصر کیا ہے، وٹ ایور یور ایجپٹ از، آپ کا مصر کیا ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ میں بھی ایک قرض کی صورت میں آپ اپنے آپ کو ابھی بھی مصر میں دیکھتے ہیں، میں بھی ایک بیماری کی صورت میں آپ اپنے آپ کو ابھی بھی مصر کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں بھی ایک فیلئر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ابھی بھی مصر کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی بزنس کے اندر لاسٹ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مصر کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنی جاب لاسٹ ہونے کے وسیلہ سے آپ ابھی بھی اپنے آپ کو مصر کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنی فیملی ریلیشن کے اندر ٹربل کی وجہ سے آپ ابھی بھی اپنے آپ کو مصر کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنے بچوں کی ناکامیابی کی وجہ سے سٹل آپ اپنے آپ کو مصر کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ واٹ ایور یور ایجپٹ از، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا جو ہے وہ پاسٹ ہے، جو بھی آپ جو ہے وہ ہیں، خداوند کو اس سے غرض نہیں ہے۔ someone hurt you، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، someone who abused you، جس نے آپ کو جو ہے وہ شرمندہ کیا ہے، میں بھی ابھی تک آپ اس بات سے نہیں میں اس بات سے نہیں ہوں گا، اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں اس وسیلے اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ خداوند کی قربت میں نہیں آؤں گا۔ سم ٹائم ہم رفاقت چھوڑ دیتے، نو، یہ پاسٹر ٹھیک نہیں ہے، اس نے مجھے اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا ہے، یہ کلیسیا ٹھیک نہیں ہے، ہم خداوند کی رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند کی حضوری میں آنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں لینا۔ God is saying، خداوند آج صبح آپ سے کہہ رہا ہے، God is saying today I'm rolling away the reproach۔ خداوند آج صبح آپ سے کہہ رہا ہے I'm rolling away the reproach۔ آج صبح میں آپ کی شیم کو، آپ کے گلٹ کو، آپ کی ریگریٹ کو آپ سے رول اوے کر رہا ہوں، رولڈ اوے کر رہا ہوں، میں اسے اٹھا کر یہاں سے اس طرف پھینک رہا ہوں،
It's not on you now. اب یہ آپ کے اوپر نہیں ہے, اب یہ آپ کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے, آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات, یہ گلٹ جو ہے وہ نہیں ہے. God is saying I'm rolling away. میں اسے دور کر رہا ہوں, میں اسے تمہاری زندگی میں سے نکال رہا ہوں, میں اسے تمہارے خاندان میں سے نکال رہا ہوں, میں اسے تمہاری فیملی میں سے نکال رہا ہوں, میں اسے تمہاری جاب میں سے نکال رہا ہوں, میں اسے تمہارے بزنس میں سے نکال رہا ہوں. I'm rolling away this reproach, this shame. Believe on this. اور خداوند کا شکر کریں. اور when thoughts come saying, اور جب ہم اس طرح چلتے خداوند کے ساتھ اپنی اسپرچول لائف کو لے کر چلتے ہیں, اور ہم sometimes ہم اقرار بھی کرتے ہیں, اوکے خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا, میں خداوند اپنے آپ کو تیرے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلوں گا. اور جیسے ہی ہم اسپرچول لائف کے اندر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں, we start moving forward, ہم آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. when thoughts come saying, جب آپ کے ذہن کے اندر یہ خیالات, یہ سوچ آنی شروع, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر, ہم چلنا شروع کرتے ہیں اور تھاٹس جو ہیں, خیالات جو ہیں, وہ ہمارے پاؤں کو روکنا شروع کرتے ہیں, وہ ہمیں پیچھے لانا شروع کرتے ہیں, وہ ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جو خیالات ہیں وہ آنا شروع کرتے ہیں. آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے اور خیال آپ کی زندگی کے اندر, نو 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 نو, شیم آن یو. سوچ کہہ رہی ہے شیم آن یو, تو اتنا گنہگار ہے, تو نے اس بھائی کو دھوکہ دیا ہے, تو نے اس بہن کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, تو اپنے خاندان کے اندر یہ کر رہا ہے, تو نے یہ کیا ہے, تو نے یہ کیا ہے. Satan gonna say certain things in your, وہ آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر بہت سی سوچوں کو لے کر آئے گا. وہ کہنا شروع کرے گا, وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا, you have done this, 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 اور پھر کہے گا shame on you, shame on you. لیکن میرے عزیزو, right away, فوراً اپنے ذہن کو ریفریش کریں, فوراً اپنے ذہن کو تازہ کریں, اور آنسر رائٹ بیک. جب وہ آپ کو کہے شیم آن یو, آنسر رائٹ بیک, نو 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 سیٹن, شیم آف می, یو آر رانگ, میرے اوپر شرمندگی نہیں ہے. If he says shame on you, say no 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 no, shame of me. میری شرمندگی جاتی رہی ہے, میرے اوپر شرمندگی نہیں ہے. It's not in my life now. یہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے. وہ کہے گا no, shame on you, what are you doing? Say no 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 no, shame of me. میری شرمندگی جاتی رہی ہے, اب وہ میرے اوپر نہیں ہے. خداوند نے اس کو میری زندگی پہ سے نکال دیا ہے, خداوند نے میری شرمندگی کو میری زندگی میں سے لے لیا ہے. اور آپ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس کے ساتھ لے جائیں. I have been forgiven and restored. شاؤٹلی اس سے کہیں no, I have been forgiven, مجھے معافی مل چکی ہے. I have been restored, میں بحال ہو چکا ہوں مسیح کے وسیلہ سے. اور جب آپ اس طور سے اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے, خداوند آپ کی زندگی کے اندر فضل کو, برکت کو جب لے گا. God doesn't remember it. خدا اس کو کبھی بھی یاد نہیں رکھتا, خدا اس کو کبھی بھی تازہ نہیں رکھتا ہے. اور کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے, کلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم خود سوچتے رہتے ہیں نو میں بڑا گنہگار ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اس لیے, اور بعض اوقات جب ہم اشعیا ربانی کی عبادت میں بھی آتے ہیں, میں اکثر اگر کبھی مجھے اشعیا ربانی کے اوپر میسیج دینے کا موقع ملتا ہے, I'll definitely share these things. جب اشعیا ربانی ہمارے پاس آتی ہے, this is the great opportunity for you. یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بحال کر سکیں. خدا جو ہے وہ آپ کو ایک ویلیوبل موقع دے رہا ہے. وہ کبھی بھی آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا, وہ کبھی بھی آپ کے گناہوں کو تر و تازہ جو ہے وہ نہیں رکھتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب میں بہت جھوٹ بولتا ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, میں اس کو لینے کے لائق نہیں. It means you are refusing the opportunity. You are disgracing the Lord. آپ یسوع مسیح کو شرمندہ کر رہے ہیں, اس کی قربانی کو, اس کے فدیے کو جو اس نے آپ کے لیے دیا. اس کا مطلب کہ آپ اپنی جگہ پر اٹل ہیں, اور خداوند نے جو آپ کے لیے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. خداوند آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں,
So when you come to the house of the Lord, जब आप खुदावंद के घर में आएं और अशाए रब्बानी आपके सामने आएं, फौरन इकरार करें. अगर कोई गलती है, कोई खता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सोच उस वक्त आपको याद आती है, फौरन रिपेंट करें, माफी मांगे. कलाम के अंदर लिखा वो माफ करने पर कादिर है. आपके गुनाह चाहे किरमजी भी क्यों ना हो, वो उन्हें बर्फ की मानिंद जो है वो सफेद जो है वो बनाएगा. आपको जरूरत है जस्ट रिपेंट, इकरार करें और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर खुदावंद के साथ जो है वो अपनी रफाकत को बहाल करें. मे भी हो सकता है दैट वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ. आपकी जिंदगी का आखिरी संडे हो, आपकी लाइफ का इख्तिताम हो, इसलिए उसको लाइफ अपॉर्चुनिटी जानकर अवेल करें और खुदावंद के साथ उसको जो है वो अपने आप को लेकर चले. खुदा कभी भी आपके गुनाहों के ऊपर तवज्जो नहीं करता. कलाम के अंदर लिखा वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे. वो कभी भी आपकी शेम के अंदर, आपके गिल्ट के अंदर, आपके रिग्रेट के ऊपर फोकस नहीं करता. वो चाहता है कि ये सभी चीजें आपकी लाइफ में से जाती रहें. और इसीलिए तो हम कलाम मुकद्दस में से मुशर्रफ बेटे की तमसील को देखते हैं. He has done so many things. उसने अपने बाप के साथ बहुत कुछ किया, बहुत मिस्टेक्स उसने की, अपने घर से भी चला गया, लेकिन उसका बाप फिर भी हर रोज उसकी राह देखता है. हर रोज वो उसकी राह देखता है. हर रोज अपनी बाहें फैलाए उसके लिए जो है वो वेट करता है. आज ये मेरा बेटा वापस आए, आज ये मेरी बेटी वापस आए, आज ये खानदान मेरे साथ वापस आए, आज ये कलीसिया मेरे साथ जो है वो वापस आए और खुदावंद का जलाल जो है वो इनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो. इसलिए मेरे अजीजों, अपनी शर्मिंदगी की वजह से खुदावंद की रफाकत को डिस्ग्रेस मत करें. मैं आपको ये कहना चाहता हूं, योर शेम इज गॉन. हमारी शर्मिंदगी तो जाती रही, हमारी शर्मिंदगी तो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ले ली. उसने अपने आप को पेश कर दिया, उसने अपने मुंह पर थकवाया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके कपड़े उतारे गए. इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या है? उसने हर तरह की शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप जो हैं मसीह के अंदर जो है वो जोरावर जो है वो बन सकें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो मिले. अपने आप को खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलें. लेट गो ऑफ योर पास्ट. अपने माजी को जाने दें, मत उसे पकड़ कर रखें. And we do oftenly this. हम हमेशा ये करते हैं, अपने पास्ट को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं. Let it go off. Let go of your past. God does not hold it against you. जब खुदा उसको नहीं पकड़े हुए तो फिर आप क्यों उसको पकड़े हुए हैं? Let it go. जाने दे उसे और एक नई जिंदगी को अपने अंदर जो है वो लेके. God wants to help you. वो आपकी मदद करना चाहता है. Take advantage of his words. उसके कलाम से मुस्तफीद हों, उसके कलाम की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें. बेयरिंग इन माइंड दैट ही इज विद यू, कि वो आपके साथ है. अपने जहन के अंदर इस सोच को, इस बात को डाल लें कि अब खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी जिंदगी के अंदर है. एंड एवरी स्टेप ऑफ योर वे, कि वो मेरे रास्ते के हर एक कदम के अंदर मेरे साथ मेरी रहनुमाई कर रहा है. और जब आप इस तौर से अपने आप को खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलेंगे, वो आपकी जिंदगियों के अंदर फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो जाहिर करेगा. और ये साया 50 बाब 7वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात ये साया जो है वो कहता है, और कहता है पर खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा. खुदावंद क्या करेगा? मेरी हमायत करेगा. से इट टू यू. अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, खुदावंद मेरी हमायत करेगा, खुदावंद मेरी हमायत करेगा. इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा. और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खार की मानिद बनाया है, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना रहूंगा, मैं अपनी शर्मिंदगी के अंदर ना रहूंगा. उसने मेरे मुंह को क्या किया है? संगे खार की मानिद. संगे खार, चकमाक, चकमाक के पत्थर की तरह, फ्लिंट जो स्टोन है उसकी तरह. यसाया कहता है इसलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानिद जो है वो बनाया है, फ्लिंट की तरह, चकमाक की तरह. और फ्लिंट वो स्टोन है जिसके रगड़ने से आंच पैदा होती है, आग पैदा होती है. और जब आग पैदा होती है तो क्या होता है? जो कुछ उसके सामने होता है वो भस्म हो जाता है,
वो जलकर भस्म हो जाता है। और ये साया कहता है मैंने अपने मुंह को संगे खारा की मानिद, चकमाक की मानिद क्या किया है, बनाया है। इट मीन्स कि जब मैं बोलूंगा मेरे मुंह से क्या निकलेगी, आग निकलेगी। और वो आग उस शर्मिंदगी को, उस पसमानदगी को, उस गिल्ट को, उस रिग्रेट को, उस शेम को क्या करेगी, जलाकर भस्म कर देगी। और खुदा मुझे रिन्यू करेगा, खुदा मुझे तरोताजा करेगा। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल होने को हैं, जब आप अपने नए लेवल के अंदर दाखिल होने को हैं, जब आप अपनी बरकत और अपने नई जिंदगी के लेवल के अंदर दाखिल होने को है, खुदावंद से कहना शुरू है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, यू हैव रीअप्रोच्ड मी। खुदावंद खुदा, तूने मेरी शर्मिंदगी को, मेरे गिल्ट को, मेरे रिग्रेट को मुझसे दूर कर दिया। खुदावंद खुदा, मैं तेरी हुजूरी के अंदर सुर्खरुआ हूं। तू मुझे एक नए यरू के अंदर लेकर जाने को है। और खुदावंद खुदा अब कलीसिया को एक नए यरूशलेम के लिए तैयार कर रहा है। खुदावंद खुदा कलीसिया को एक नए यरूशलेम के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार कर रहा है। इस यरूशलेम के अंदर दाखिल होने से पहले खुदावंद चाहता है कि आपकी जिंदगी में से हर तरह की शर्मिंदगी, हर तरह का गिल्ट, हर तरह का रिग्रेट जाता रहे और आप तरोताजा बॉर्न अगेन होकर मसीह के जोर के अंदर, मसीह के इख्तियार के अंदर होते हुए इस नए यरूशलेम के अंदर दाखिल हों। क्योंकि ये यरूशलेम आपकी लाइफ के अंदर एक बरकत को लाने को है। ये वो जिंदगी है जिसका तजर्बा इससे पहले आपने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया, जिसका तजर्बा अभी तक आपकी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ। इस यरूशलेम के अंदर खुदावंद की रफाकत आपके साथ है। इस यरूशलेम के अंदर पाक रूह की रफाकत आपके साथ है। वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपको बरकत और सरफराजी के अंदर लेना चाहता है। खुदावंद आपकी जिंदगियों को बाइस बरकत जो है वो बनाना चाहता है। इसलिए यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत के अंदर खुदावंद कहता है, बस तुम्हारा दिल ना घबराए, डोंट बी वरी, मत घबराएं, मत परेशान हो इस जमीन के ऊपर, अपने आप को मजबूत करें। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा के ऊपर ईमान रखें, वो आपको एक नए लेवल के अंदर लेकर जाने को है, वो आपको एक नए दर्जे के ऊपर जो है वो लेकर जाने को है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, योर शेम हैज गॉन, आपकी शर्मिंदगी जाती रही, वो किसी भी एंगल से है। खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फतह बख्शी है। आए अपने पाँव पे खड़े हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, खुदावंद के नाम का इकरार करना शुरू करें, उससे कहना शुरू करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आपके जहन में जो भी आ रहा है, जो भी बात है, जो भी काम है, जो भी ऐसी सोच है, जब आप अपने मुंह से इकरार करेंगे उस बात का, वो आपकी जिंदगी में से जाती रहेगी, वो आपकी लाइफ में से जाती रहेगी। और आप खुदावंद की हजूरी में बरकत को हासिल करेंगे, सरफराजी को हासिल करेंगे। खुदावंद आपको एक नए लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। खुदावंद आपको एक नए स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर जाएगा। खुदावंद आपको फजल और बरकत से भरेगा। हर एक बोलना शुरू करें, अपने मुंह को खोलना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि ये हॉल जो है, ये जगह जो है, वो आवाजों से भर जाए। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपने मुंह को खोलना शुरू करें, इकरार करना शुरू करें, इकरार करना शुरू करें, कहना शुरू करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरी शर्मिंदगी जाती रही है, मेरी शर्मिंदगी जाती रही। खुदावंद खुदा, तूने मुझे तरोताजा कर दिया है, तूने मुझे बहाल कर दिया है, तूने मुझे मजबूत कर दिया है, तूने मुझे तैयार कर दिया। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं। ओ अंदोरी खाता रबा चिंतरो बसोरी दीदी कयरा बांधे, अंदोरी खाया रबा चिंतरो बसोरी दीदी कयरा बांधो, अंदोरी खाता रबा चिंतरो बसे, अंदोरी खाता रबा चिंतरो बसोरी दीदी कयरा बांधो, अंदोरी खाता रबा चिंतरो बसेरी दीदी कयरा बांधे। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। पाकरू तेरा शुक्र हो, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद खुदा, तू इनको जानता है। खुदावंद खुदा, इनकी सोचों को हो, इनके ख्यालों को हो, इनके मामलात को हो, इस कलाम के वसीला से इन्हें तरोताजा कर दे। खुदावंद खुदा, बहाल कर दे। खुदावंद खुदा, इन्हें मजबूत कर दे। खुदावंद खुदा, इन्हें तरोताजा कर दे। खुदावंद, ताकि तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। Bless them in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you. God bless you all.